أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء شروع ہوئی ہے گزشتہ ہفتے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو آپ کو اس کی فکر تو کرنی ہے مگر ایک حد تک کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنی جان دے دیں گے. تو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ نہیں، فکر ہونی چاہیے مگر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ایسے ہو جائیں کہ بالکل اپنی جان دے دیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ زبردستی کسی کو ایمان میں داخل کر دیا جائے. اگر ایسا ہم چاہتے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے اختیار سے ایمان میں آئیں اور اپنے ایمان ہی سے، اپنے اختیار ہی سے کفر شرک کو اپنائیں، تاکہ دونوں صورت میں اپنے اختیار سے ایمان لائیں گے تو ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے، اور اپنے اختیار سے برے کاموں میں لگیں گے، کفر اور شرک میں لگیں گے تو سزا ملے گی، جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا جو لوگ اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کی باتوں کو نہیں سنا، تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا، تاکہ قرآن کے جو مخاطبین ہیں جن کے سامنے قرآن کریم پیش کیا جا رہا ہے ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک آ رہا ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو جس طرح پہلے اللہ کے نبی آئے، لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائی، نہیں مانے، اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، اسی طرح اگر ہم بھی نہیں مانیں گے تو چونکہ قصور وہی ہے تو سزا بھی وہی ہوگی. جس طرح اللہ نے نہ ماننے کی بنا پر ان کو ہلاک کر دیا تو نہ ماننے کی بنا پر ہم کو بھی ہلاک کر دیں گے. تو یہاں سے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا گیا تھا. سب سے پہلے جو فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ تھا اور وہی شروع ہوا تھا، اس کا ایک حصہ ہو گیا ہے. آج سے انشاءاللہ دوسرا حصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی درخواست پر، ان کے کہنے پر، ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تھا اور کہا کہ جاؤ فرعون سے جا کر یہ کہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ایک بات تو یہ، لہٰذا تم بھی اس پروردگار عالم کے اوپر ایمان لے آؤ. ایک اور دوسری بات یہ کہنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ فرعون تم نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو تکلیف دیتے ہو، ان کو آزاد کر دو. یہ دو باتیں جا کر ان سے کہو. یہ دونوں گئے اور یہ باتیں ان سے کہی کہ ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لہٰذا تم بھی اسی پر ایمان لاؤ. تم جو اپنا رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ میں رب ہوں، تم کہاں سے رب ہو گئے؟ سارے عالم کا رب تو اللہ ہے، لہٰذا تم بھی اس پر ایمان لاؤ. ایک بات تو ایمان کی ہے، اور دوسرے یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو ہمارے ساتھ ملک مصر سے شام بھیج دیں.
پہلے یہ لوگ شام میں ہی تھے، پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے، وہاں سے دوبارہ کہا کہ شام جو اس کا ملک ہے اصل وہاں بھیج دو۔ تو فرعون اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ کیا بچپنے میں ہم نے ہمارے یہاں تمہاری پرورش نہیں کی ہے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے ہو۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے، کس بات کے جواب میں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم اس پر اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کے نہ رکھو، ان کو بھیجو ہمارے ساتھ۔ تو فرعون کیا جواب کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے ہمارے یہاں بچپنے میں تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ یاد ہے کہ جب اس کو کاہنوں نے بتا دیا تھا نا کہ جو لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں وہ تیری حکومت کو پلٹ دے گا، اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس نے عام حکم دے دیا تھا بچوں کو قتل کرنے کا۔ حضرت کی والدہ بہت پریشان ہوئی اور اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لکڑی کا صندوق بناؤ، اس سے پانی میں ڈال دو، اس میں اور اس صندوق میں ان کو رکھ کے پانی میں ڈال دو۔ اس کے مطابق انہوں نے کیا، وہ بہتا بہتا ان کے محل کے پاس سے گزرا اور وہاں سے اس کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے محل میں لے کر گئے۔ تو فرعون کی جو اہلیہ تھی، ان کی چونکہ اولاد نہیں تھی اور چھوٹے بچے سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، پھر اولاد بھی نہیں تھی، پھر یہ نبی تھے تو بچپنا کتنے خوبصورت رہے ہوں گے، بچہ دل کو لگ گیا، انہوں نے کہا کہ اسے رکھ لو اپنے یہاں، پرورش کریں گے اس کی۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بچپنے میں ہم نے ہمارے یہاں تمہاری پرورش کی ہے اور کئی سال اپنی عمر کے ہمارے یہاں تم رہے ہو، اور آج ہمارے ہی سامنے آ کر کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ تم کیا رب ہو، رب تو یہ ہے اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ یہ ہر بڑا چھوٹے کو ایسا کہتا ہے، چھوٹے تو خیر نہیں تھے اس کے حساب سے، کہ جب کوئی بچہ گھر کا پڑھتا ہے، خاندان کا پڑھتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، میرے ٹکڑے پہ تم پلے ہو، ہاں میں نے تم کو پڑھایا لکھایا، آج تو ہمارے سامنے بات کر رہے، بھائی حق ہی بولنے کے لیے تو آپ نے پڑھایا تھا، حق کی تعلیم دینے کے لیے تو پڑھایا تھا، تو صحیح بول رہا ہے۔ تو ایک عام بات ہے، لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے، اسی کو ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی جو تم نے کی اور تم تو بہت ہی احسان فراموش ہو۔ اور یہ کون سی حرکت کی پتہ ہے؟ یہ وہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص اور قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سمجھ کر آواز دیا، گئے اور وہ غصے میں ایک آدھ تھپڑ لگایا اور اس کو وہ مر گیا۔ وہی بتا رہے کہ تم نے وہ حرکت بھی کر رکھی ہے جو پہلے کی ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہمارے یہاں پلے بڑے ہو، اوپر سے جرم بھی کیے ہو، ٹھیک، اور پھر آ کے اب ہمارے ہی سامنے اکڑ کے بات کر رہے ہو، تم تو بڑے ہی احسان فراموش معلوم ہوتے ہو، تم کو تو ہمارے سامنے زبان بند کر لینی چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے، اوپر سے آ کے ہمارے ہی سامنے تبلیغ کر رہے ہو۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے اندر ہمت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اللہ کا پیغام لے کے گئے، کیونکہ پیچھے اللہ نے کہہ دیا، انہوں نے ساری ڈر کا اظہار کیا تھا کہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، زبان نہیں چلتی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے کیونکہ ایک قبطی کو میں نے مارا ہوا ہے، یہ سب پہلے پوچھتے سبق میں گزر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کل کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ تو ان کو حوصلہ ہے، اس لیے پھر حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ جو حرکت میں نے کی ہے وہ اس وقت کی ہے جب میں ناواقف تھا، یعنی انجانے میں غلطی سے وہ حرکت ہو گئی، تم آج کیا مجھے وہ یاد دلا رہے ہو کہ تم نے وہ حرکت کر رکھی ہے، قبطی کو مار رکھا ہے، ٹھیک، وہ جو حرکت ہوئی وہ انجانے میں ہوئی، غلطی سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اسی خوف کی وجہ سے تو میں یہاں سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، کہ میں تمہارے ڈر سے میں بھاگ گیا تھا، مجھے جب یہ اندیشہ ہوا کہ یہ قبطی مر گیا ہے میرے ہاں سے، اب یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو اسی وجہ سے تو تمہارے خوف کی وجہ سے میں یہاں سے نکل کے مدین چلا گیا۔ لیکن
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سمجھ بوجھ عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں میں شامل کر لیا، اور پھر تمہارے پاس بھیج دیا۔ تمہارے ہی ڈر سے میں بھاگ گیا تھا، لیکن پھر مدین سے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے پاس ہی بھیجا۔ یہ میرے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر میں غلط ہوتا تو پھر تمہارے ہی ڈر سے تو میں بھاگ کے وہاں چلا گیا تھا، پھر وہی اللہ مجھے تمہارے پاس بھیج دے تبلیغ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چوک سے ایسا ہو گیا تھا، ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اوپر احسان جتایا نا اس نے کہ بچپنے میں ہم نے تمہاری پرورش کی، ہمارے یہاں رہے سہے، ہمارا کھائے پیے، آج ہمارے سامنے باتیں کر۔ اس کو کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل، اور جو احسان تم مجھ پر جتلاتے ہو وہ یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی تم جو مجھ پر احسان جتلا رہے ہو وہ کیا، وہ یہی احسان ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ احسان کا موقع تمہارے پاس کیسے آیا؟ اگر تم اس وقت بچوں کو قتل نہ کرتے تو میری والدہ مجھے کائے کو سمندر میں ڈالتی، دریا میں ڈالتی، اور کائے کو تم کو میرے گھر میں تمہارے گھر میں جاتا اور تم کو پرورش کرنی پڑتی۔ یہ تو تمہاری مصیبت کی وجہ سے ایسا ہوا نا۔ تو یہ جو میری پرورش تمہارے یہاں ہوئی یہ تو تمہاری کرتوت کی وجہ سے ہوئی، تمہارا احسان کون سا؟ اور پلس تم نے بنی اسرائیل کو الٹا غلام بنا رکھا ہے، تو یہ احسان کر رہے ہو تم ہم پر، یہ احسان جتلا رہے ہو۔ یہ جتلانے کی چیز ہے، اس کا سبب تو تم خود ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرتے ان دنوں میں تو کوئی میری والدہ نہ ڈالتی دریا کے اندر، دریا نیل میں، اور نہ میں تمہارے گھر میں پرورش پاتا، میں اپنے گھر میں پرورش پا لیتا۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب تو اس کو کچھ بن نہیں پڑا نا، چپ ہو گیا ہو۔ تو اب بات کا رخ پلٹ دیا۔ پہلے دو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ دو باتوں کو لے کر گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ انا رسول رب العالمین، پروردگار عالم کے ہم پیغمبر ہیں، یہ کہا تھا۔ تو اب اس کو فرعون اٹھا رہا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو یہ تو بتاؤ کہ وما رب العالمین، پروردگار عالم کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم کیا چیز ہے؟ یعنی خدا کیا چیز ہے بتاؤ۔ خدا کی حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے اوصاف کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی قدرت کو سمجھو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ جواب نہیں دیا کہ وہ خدا کی کیا حقیقت ہے، کیسا ہے، یہ نہیں، ان کے اوصاف کیسے ہیں یہ بیان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب اس نے یہ جو کہا کہ وما رب العالمین، کہ پروردگار عالم کیا چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، یعنی سچائی کا یقین رکھتے ہو، سچ بات کو ماننے کا یقین رکھتے ہو، تو جان لو کہ آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب وہی ہے۔ تم جو الگ سے کہہ رہو کہ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تم رب وب نہیں ہو، آسمان زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب وہی ہے۔ یہ تعارف کرا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک۔ اب جب اس نے یہ بات سنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی، تو اپنے آس پاس لوگوں سے کہتا ہے کہ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد جمع لوگوں سے کہا الا تستمعون، کیا تم لوگ اس کی بات سن رہے ہو؟ کیا جواب دے رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ رب العالمین کیا چیز ہے، اور یہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے۔ تو دیکھ رہا ہو میرا سوال کچھ، اس کا جواب کچھ۔ یہ لوگوں کے ذہن کو پھیر رہا ہے، ادھر سے ہٹا رہا ہے کہ کبھی یہ ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور تعارف آگے بڑھایا اور کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تم کہ تو میں رب ہوں، ارے نہیں، تمہارا بھی وہ رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب وہی ہے۔ تم کہاں سے رب بن گئے؟ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے۔ جب یہ بات دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تو پھر وہ اب کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کہہ رہا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اپنے لوگوں کو کہ سنو، تمہارا یہ پیغمبر، تمہارا یہ رسول
جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یقیناً یہ پاگل ہے. یہی ہوتا ہے جب پیغمبر دین حق کی طرف بلاتے ہیں نا لوگ، اور جب ان کی بات کا جواب نہیں بن پڑتا ہے لوگوں کو، تو پھر اب اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. جب بھی گفتگو ہو اور گفتگو میں ایک فریق بد زبانی پر آ جائے یا مار پیٹ پر آ جائے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب اس کو بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بات وہ جواب دے رہے ہیں، تم بھی جواب دو نا، رد کرو اس کا. تو آپ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے نا، یہ بالکل پاگل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا. فوراً پھر کہہ رہے رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں، یعنی پوری کائنات کا رب ہے وہ. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. عقل ہی نہیں ہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب مار پیٹ پہ آ گیا. ابھی تو اس نے کہا تھا نا کہ یہ پہلے تو بد زبانی پر لوگ آتے ہیں جب بات نہیں بن پاتی، اور آگے جب بات جاتی ہے تو پھر دیکھیے اب اپنی طاقت دکھانے لگ گیا. کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، کہ لوگوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں لازماً جیل میں ڈال دوں گا. تم کس کی رب کی بات کر رہے ہو؟ رب تو میں ہوں، معبود تو میں ہوں. میرے علاوہ اگر کسی اور کو معبود بناؤ گے تو میں یقینی طور پر تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں تمہارے پاس واضح نشانی لے کر آؤں تو بھی تم مجھے جیل میں ڈال دو گے اور میری بات نہیں مانو گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول ہونے پر اور اللہ کے رب ہونے پر تمہارے پاس واضح نشانیاں اور معجزے لے کر آیا ہوں، وہ میں پیش کروں تو بھی تم نہیں مانو گے اور مجھے جیل میں ڈالو گے. جب حضرت نے کہا نا کہ اگر میں تمہارے پاس واضح نشان لے کر آؤں تو بھی تم یہی کرو گے، تو وہ کہتا ہے فاتی بھی، واضح نشانی ہے تمہارے پاس کوئی تو لاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوے میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تمہارے پاس واضح نشانی ہے، معجزہ ہے، تو پیش کرو. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ فوراً ہی صاف اژدہا بن گیا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے تھے. ان میں 2 معجزہ بہت بڑا تھا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، کہ ہاتھ بغل میں ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو بالکل وہ ایک دم روشن چمکدار ہو جاتا تھا، پھر اندر ڈال لیتے تو ختم ہو جاتا تھا. تو یہ پہلا معجزہ ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً صاف اژدہا بن گیا بالکل. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا، یعنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہاتھ بالکل ہی سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے. اور دوسری جگہوں پر ہے کہ وہ سفید کسی بیماری وجہ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، جو بیماری میں سفید ہو جاتا ہے ایسا نہیں، بلکہ معجزے کے طور پر تھا، وہ کوئی بیماری اس میں نہیں تھی. یہ 2 معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھایا، اس کے سامنے پیش کیا. قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، تو اب فرعون اپنے حکومت کے بڑے لوگوں سے کہتا ہے جو اس کے آس پاس تھے کہ ان هذا لساحر علیم، کہ یہ تو بہت ماہر جادوگر ہے. اب وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے، لاٹھی عصا سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ دے کر باہر نکالا تو چمکدار، تو یہ سمجھ رہا ہے وہ کہ یہ کچھ نہیں. اس طرح جادوگر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے فن کے ذریعے سے نظر بندی کر دیتے ہیں. وہ حقیقت میں وہ عصا ہی ہے، حقیقت میں وہ رسی ہی ہے، حقیقت میں جو چیز ہے وہی ہے، مگر ہماری آپ کی نگاہ اسے کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس معجزے کو
نظر بندی سمجھ رہا ہے اور جادو سمجھ رہا ہے. تو اس نے اپنے، کیونکہ جو حکومت کا بڑا ہوتا ہے اس کے آس پاس بھی بہت سے بڑے اس کے مشیر کار سب جمع ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری فماذا تأمرون، کہ یہ اپنے جادو کے زور پر تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے. تو وہ ذہن بنا رہا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھ کر لوگ اس کو ایسا نہ ہو کہ پکا سچا پیغمبر مان لے اور اس پر ایمان لے آئے. تو اب ایسی بات کر رہا ہے نا کہ اس میں ہر ایک کو طیش آ جائے. یہ بالکل کون سی بات ہے؟ ہاں نہیں، آج جو ہمارے ملک کی حالت ہے، یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہر وقت کے لیے گائیڈ ہے. آج ہمارے ملک کے اندر یہی بات تو ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی یہ قدم جما لیں گے، یہ ملک سے تم کو نکال دیں گے، ٹھیک، آگے چل کر یہ ہو جائے گا. یہ جو جب کچھ نہیں ملتا ہے، یہ جو ہمارے پی ایم صاحب جو حکومت کر رہے ہیں، وہ دھرم کے نام پر جو کر رہے ہیں، وہ یہی تو. اور کیا چیز ہے کہ نہیں یہ تم سے ملک لے لیں گے، قبضہ جما لیں گے. وہاں جب وہ پاکستان لے لیا، بنگلہ دیش لے لیا، اب یہ اس میں بھی بولتے ہیں کہ ہمارا ہے یہ. تو اس طرح سے وہ تقسیم کر رہے ہیں مذہب کے نام پر تاکہ لوگ ادھر نہ چلے جائیں. تو فوراً اس نے وہ کریں، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری، یہ اپنے جادو کے زور پر تمہارے ملک سے تم کو نکالنا چاہ رہے. فماذا تأمرون، لہذا تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم کیا کریں. یہ لوگوں کو قریب کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے. جب آپ اسے مشورہ مانگیے تو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اہمیت دی گئی، ہاں میری رائے یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، میری رائے وہ یہ ہوشیاری کر رہا ہے کہ کہیں اس کے معجزے سے متاثر ہو کر قبول نہ کر لیں اور ایمان میں نہ داخل ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیں. اس لیے ان کو گھیر رہا ہے سب کو. قالوا ارجہ واخاہ، تو ان کے مشیر کار جو لوگ تھے وزراء، ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو تھوڑا مہلت دو، تھوڑی مہلت دو، یعنی ابھی کوئی کارروائی نہ کرو، رک جاؤ. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہر کے اندر چپراسیوں کو بھیجو. چپراسیوں کو شہر کے اندر، پہلے آج کل زمانے کے بدلنے سے بلانے کا، میسج دینے کا طریقہ بدل گیا. ہاں آج تو واٹس ایپ گروپ میں ڈالے پوری دنیا میں بات پہنچ جا رہی ہے. دوسرے طریقے بھی ہیں. پہلے کہیں کسی کو جمع کرنا ہوتا تھا تو کوئی بندہ بھیجتے تھے لوگ کہ تم جاؤ بھائی فلاں جگہ پر یہ اعلان کر دو. وہ مائک میں اعلان کرتے پھرتا، یا گھر گھر جا کر کے. آج بھی شادی بیاہ کا، آج بھی کارڈ بھی رکا دینے جاتے ہیں، گھر گھر ہی جاتے ہیں بہت سی جگہ، اور گاؤں دیہات میں تو یہی طریقہ بھی چل رہا ہے. تو یہ کہا لوگوں نے کہ ان دونوں کو ابھی تھوڑی مہلت دو، اور شہر کے اندر چپراسیوں کو بھیج دو. کیوں بھیج دو؟ یاتو کبھی کل سحار علیم، کہ وہ لوگ ہر طرح کے ماہر اور جانکار جادوگروں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. کیونکہ اس نے یہ تعصب دے دیا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب لوہے کو لوہا ہی کاٹے گا. اس لیے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے اب جادوگروں ہی کو بلایا جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کسی چپراسی کو بھیج دیں بلانے کے لیے، وہ تمام ماہر اور جانکار جادوگروں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، لہٰذا ایک متعینہ دن میں، مقررہ وقت میں جادوگر جمع ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا پیغام گیا ہے کہ ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے ماہرین ہیں جادو کے، سب کو بادشاہ نے فلاں دن فلاں ٹائم پر جمع ہونے کے لیے کہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب جمع ہوں گے ہی، بادشاہ کا حکم ہے، سب جمع ہو گئے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بھی ہے کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ چاشت کے وقت، کیونکہ عام طور پر لوگ 9-10 بجے سو سا کے اٹھ کے ناشتہ واشتہ کر کے فریش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو سنا کہ بنگلور میں 12 بجے بھی ہو رہا ہے ناشتہ. کیا لوگوں کی زندگی ہوتی جا رہی ہے. تو وہ وقت ایسا ہے کہ ہر کوئی اس وقت فارغ ہو جائے گا، اور وہ دن بھی چھٹی کا دن رکھا تاکہ لوگ کام وام پہ نہ جائیں، سب فری رہیں اور آرام کر کے اس ٹائم پہ فریش ہو کے سب آ سکیں دوسرے جگہ. تو یہ وہی ہے کہ جادوگر ایک متعین دن میں، یعنی خوشی کے دن میں، عید کے دن میں، اور مقررہ وقت میں، یعنی چاشت کے وقت سب کے سب جمع ہو گئے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں اعلان کرا دیا گیا کہ کیا تم لوگ اکٹھے ہوگے، یعنی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے تم لوگ بھی آؤ.
کیونکہ لوگ دیکھیں گے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ان کے خیال کے مطابق مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، تو سارے لوگ فرعون پر کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ان پر ایمان رکھیں گے. تو اس لیے سب لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ تم لوگ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرہ ان کانوا هم الغالبین، کہ اگر جادوگر جیت گئے تو ہم انہی کے راستے کی پیروی کریں گے، یعنی ہم اپنے مسلک کے مطابق رہیں گے، اپنے جس عقیدے پر اسی پر رہیں گے، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ جادوگر تھا، وہ جادو کی بنا پر ہم سے ہمارا ملک لے لینا چاہ رہا تھا، ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہا تھا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اب جادوگر سب آگے بلانے پر مقابلے کے دن، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جادوگر ہو، چاہے وہ کوئی اور کرتب دکھانے والا ہو یا آج کل عامل وامل ہیں، یہ سب آئیں گے تو پہلے اپنی فیس کی بات کر لیں گے کہ بھئی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہماری فیس کیا ہوگی. تو پہلے یہی فیس کر رہے ہیں یہ کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا. فرعون نے کہا بالکل انعام بھی ملے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر میں اپنے خاص لوگوں میں تم کو شامل کر لوں گا. یہ کوئی بڑا کسی کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لے، یہ خود بہت بڑا انعام ہے. تو اس نے کہا ہاں ابھی وقتی طور پر بھی انعام دوں گا، اور دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو سب اپنا خاص بنا دوں گا. خیر فلما جاء السحرہ، تو جب جادوگر آئے تو ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا. قال نعم، تو فرعون نے کہا بالکل. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم لوگ اس وقت تو میرے خاص لوگوں میں سے بھی ہو جاؤ گے. انعام ہی کی کیا بات کرتے ہو، انعام بھی دوں گا اور آئندہ کے لیے بھی خاص لوگوں میں ہو جاؤ گے. بات طے ہو گئی. اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیونکہ جو پہلے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، بھائی چلو کیا کرنا ہے تم ہی چلو پہلے پھر دیکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، کیا ڈالنا ہے تم کو ڈالو دیکھتے ہیں. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصا کو ڈالا، زمین میں پھینکا. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور نعرہ لگایا کہ فرعون کی عزت کی قسم، جس کو آج کہہ لیتے ہیں کہ فرعون کی جے ہو، ہاں ہم ہی جیتنے والے ہیں، جیت ہماری ہی ہوگی، یہ کہہ کر اس نے پھینک مارا. فالقا، جب انہوں نے پھینک دیا، اور وہ یہاں تو نہیں ہے دوسری جگہ پر ہے کہ وہ ان کی رسیاں اور جو ان کی لاٹھیاں تھیں وہ بالکل وہ نظر بندی کر دی گئی، ایک دم بھاگ رہی، اس طرح ایسا لگ رہا ہے کہ سانپ پورے میدان میں سانپ دوڑ رہا ہے، سانپ دوڑ رہا ہے. فاوجس منهم خیفہ، موسیٰ علیہ السلام کو انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا تو وقتی طور پر وہ بھی ہو گیا، نہیں سانپ ہر طرف ڈر جائے گا انسان، کوئی بھی ہو، انسانی تو تھے. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا دوسری جگہ پر ہے، 20ویں پارے میں آگے آ رہا ہے کہ لا تخف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. فالقا موسیٰ عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنا عصا ڈالا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ہی ان تمام مکر و فریب کے کرتبوں کو نگلنے لگا. یعنی مکر و فریب جو کر رکھا تھا انہوں نے، جو نظر بندی، وہ سانپ نظر آ رہا تھا، ان سب کو ان کا عصا اژدہا بن کر سب کو نگلنے لگا. یہ منظر دیکھا جیسے جادوگروں نے، تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کے ماہر تو ہم خود ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ صورت نہ پیش آتی جو پیش آ گئی ہے. ان کی عقل کھل گئی کہ یہ سب فرعون کی شیطانیت ہے، ایک آپ پھنسا دیا لا کے ہمیں. یہ جادوگر سے مقابلہ کہاں ہو رہا ہے میرا؟ جادوگر کیسے ہوتے ہیں، جادو کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے تو ہم واقف ہیں. یہ تو ہمارے پورے کو نکل گیا، ہمارا جادو ایسا ہے اور کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ صاف مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کسی اللہ کے پیغمبر سے ہو رہا ہے، سچے پیغمبر ہیں، وہ ہمیں مروا دیا. اس لیے اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور ظاہری طور پر بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں سجدے میں گر گئے. اسی وقت وہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو فوراً ہی
تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور صاف طور پر کہہ دیا کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم پروردگار عالم کے اوپر ایمان لے آئے جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ اس لیے کہہ دیا کہ یہ بھی اپنے آپ کو پروردگار عالم کہتا تھا، تو اتنا بول کے اگر رک جاتے وہ لوگ کہ ہم پروردگار عالم پر ایمان لے آئے، تو کہتا کہ پروردگار عالم تو میں ہی ہوں، تو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں، یہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس پر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات پوری ہوئی۔ اور آگے پھر اب فرعون نے ان لوگوں پر کیا زیادتی کی اور کیا دھمکی دی، ایمان لانے کے نتیجے میں اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ حق واضح ہو گیا، اور جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے فضل اور مہربانی سے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں تاکہ وہ ایمان کی دولت اسے نصیب ہو جائے، اور جو کفر اور شرک کی مصیبت اور پریشانی میں پڑا تھا اس سے نکل جائے۔ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسی طرح بالکل صاف ستھرا اور حق ہے، اور ہر ایک کے لیے آج بھی ویسا ہی ہے۔ کوئی اگر سمجھنا چاہے، جاننا چاہے حقیقت کو، ان کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی کے اندر سچی طلب ہو جاننے کی، اعتراض کرنے کے لیے، محض بحث کرنے کے لیے، نہ ماننے کے لیے تو پھر ان کے سینہ نہیں کھلتا، لیکن اگر کوئی حق جاننا چاہ رہا ہے تو اس کے سینوں کو اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کے سامنے جیسے حق واضح ہوا، ان کے اندر طلب ہوئی، اللہ پاک نے ان کے سینوں کو کھول دیا، اور ابھی ابھی یہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ابھی مسلمان ہونے کے بعد جو حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں وہ دیکھیے کتنے سخت حالات آئیں گے، لیکن ان کے پائے استقامت میں معمولی درجے بھی یہ کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان دلوں کے اندر اب آ چکا ہے، دل میں جڑ پکڑ چکا ہے وہ، تو اب بڑی سے بڑی تکلیف کی بات یہ کرے گا، سزا کی بات کرے گا، لیکن وہ ذرا بھی پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ یہ ہے ایمان کی خوبی اور ایمان کی حلاوت، کہ جب وہ آ جاتا ہے دل کے اندر تو پھر بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور یہی اصل کامیابی ہے انسان کی، کہ جب اس کے سامنے حق واضح ہو کسی بھی معاملے میں، یہ نہیں کہ دین اسلام کے، ہم کسی بھی معاملے، آپس کا کوئی معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی الجھن ہے، اگر حق ظاہر ہو جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے اسے میری عزت چلی جائے گی، میں نیچا ہو جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیے ان کے سامنے ہم ایک واقعے کے طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ کیا منظر رہا ہوگا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کی پوری فوج ہے، اس کا پورا ملک ہے، ان کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے دو ایسے آدمی سے جس کو کوئی نہیں جان رہا ہے، کچھ بھی نہیں، پوری پبلک ان کے سپورٹ میں ہے، سب کچھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ کھلے عام اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایمان لے آئے۔ اس پس منظر میں جا کے ہم سمجھیں گے تو بات، ورنہ تو لگے کہ کیا ہوا، وہ ایمان لے آئے بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بالکل اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر ایمان لائے، ایسا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔